السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حکایت، یہ حکایت کیا بہت بہترین سچے واقعات ہیں۔ اگر اس پر غور کریں تو ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہر شوہر بیوی اس کو سنے اور اس پر بہت ہی غور کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بغور سنے اس کو، اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے اور سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ کیا ہے کہ ایک شیخ تھے، شیخ محمد راوی سے ایک عورت نے سوال پوچھا کہ ان کے شوہر کی والدہ بیمار رہتی ہے اور شوہر تقاضا کرتا ہے کہ میں ان کی ماں کی خدمت کروں اور مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، کیا مجھ پر شوہر کی ماں کی خدمت واجب ہے؟ یہ عورت پوچھ رہی ہے شیخ سے کہ میرے شوہر جو ہیں ان کی والدہ بیمار رہتی ہے اور شوہر مجھ پر تقاضا کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو شیخ سے پوچھ رہی ہے یہ عورت، کیا میں اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کروں، یہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں؟ سنیے شیخ صاحب نے کیا جواب دیا۔ شیخ نے جواب دیا، نہیں، تجھ پر شوہر کی ماں کی خدمت ہرگز واجب نہیں ہے، ماں البتہ تمہارے شوہر پر واجب ہے۔ ہاں البتہ تمہارے شوہر پر واجب ہے کیونکہ ان کی والدہ ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ پھر شیخ نے 3 حل پیش کیے، یعنی 3 طریقے بتلایا، اس کا 3 طریقے سے حل بتلایا۔ پہلا حل، والدہ کو گھر لے کر آئیں۔ اگر شوہر کا پہلا حل ہے کہ شوہر کی والدہ ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے والدہ کو گھر لے کر آئے اور دن رات آپ کے شوہر اس کے بچے اپنی ماں اور دادی کی خدمت کریں، ان پر یہ واجب ہے۔ یاد رکھیں آپ پر واجب نہیں ہے۔ دوسرا حل، والدہ کو الگ گھر میں رکھیں۔ دوسرا اس کا طریقہ اور اس کا آسان اور حل یہ ہے کہ والدہ کو یعنی شوہر کی والدہ کو الگ گھر میں رکھیں اور ان کی دیکھ بھال، خدمت و خیر گیری کے لیے وہاں جاتا رہے۔ اگر والدہ یہ تقاضا کرے، اگر والدہ یہ کہے کہ رات ان کے سرہانے گزارے، تو بیٹے کو چاہیے یعنی شوہر کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے رات سرہانے گزارے، ان پر واجب ہے۔ آپ یاد رکھیں، بیوی سے کہا کہ آپ یاد رکھیں آپ پر واجب نہیں۔ تیسرا حل یہ، والدہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھ لیں۔ اگر نرس کے لیے تنخواہ دینے میں حرج ہو تو گھر کے اخراجات، گھر کے خرچے کو کم کرنے اور نرس کی تنخواہ دے اس سے۔ نرس کی موجودگی میں والدہ کے پاس آتے جاتے رہیں۔ اگر آتے جانے میں فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو نرس سے شادی کرنا واجب ہے۔ دیکھو کیا بتایا شیخ صاحب نے کہ نرس رکھے اور نرس کی تنخواہ میں اگر دقت پیدا ہو تو اپنے گھر کے اخراجات کم کرے، اس پیسے کو بچا کر اس نرس کی تنخواہ میں دے، اور نرس کی موجودگی میں والدہ کے پاس آنے جانے میں اگر فتنے کا ڈر ہو تو نرس سے شادی کر لے، یہ واجب فرمایا، شادی کرنا واجب ہوگا۔ اس طرح وہ 3 نیکیوں کو جمع کر لے گا، یعنی شوہر اس طرح 3 نرس سے شادی کر کے 3 نیکیوں کو جمع کر لے گا۔ کیا ہے اس میں؟ دیکھو غور سے سنیے، اس میں 3 نیکیاں ہوگی جمع۔ ایک تو یہ کہ وہ دوسری شادی کا اجر پائے گا، یعنی دوسری شادی ہوگی جو نرس سے، اس کا اجر ملے گا، اور ماں کی خدمت کا اجر الگ سے ملے گا، اور فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، فتنے سے بچنے کا اجر اس کو الگ ملے گا۔ تو 3 اجر اس کو جمع ہو گئے۔ البتہ اب اس پر شوہر کی ماں کی خدمت واجب نہیں ہے۔ البتہ فرمایا شیخ نے کہ البتہ آپ پر جو ہے، یعنی آپ تو بیوی ہے، اس لیے آپ پر شوہر کی ماں کی خدمت واجب نہیں ہے، شوہر پر واجب ہے۔ لہذا آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر پر رکھی رہیں، یعنی اپنے گھر میں رہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عورت بولی، شیخ صاحب شوہر کی ماں بھی میری ماں جیسی ہے، واجب نہیں تو مستحب تو صحیح، میں خود اس کی خدمت کروں گی۔ تو بھائیو یہ حال ہے۔ اگر دیکھا کہ بھائی خرچ بھی جاتا ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، اور شوہر کو وقت بھی والدہ کے پاس خرچ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے شادی ہونے والی ہے،
تو ایک دم یہ عورت تیار ہو گئی شوہر کی ماں کو اپنی ماں کہنے کے لیے، اور اس سے پہلے ہی کہہ رہی کہ میرے پر تو واجب ہی نہیں۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے، اپنا گھریلو معاملات کو اس طرح درست کرنے کی کوشش کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی والدہ کو، والد کو اپنی والدہ اپنا والد سمجھے، اور اس میں رہنے والے بہن بھائیوں کو اپنے پریوار کا سدسیہ، اپنے ممبر سمجھیں۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا احترام، اس کا عظمت، اس کا جو ہے آدر سمان کرے، اور جو ہے شوہر کی والدہ اور والد جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بچے کی بیوی کو، یعنی اس بہو کو، وہ اپنی بہو کو اپنی بچی کی طرح سمجھے، جیسے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال رکھتی ہیں عورتیں، یہ ہماری بچی ہے، اور بچی کے لیے ہر کچھ وہ برداشت بھی کرتی ہیں، خود بھی کام کرتی ہیں، اور محبت اور پیار سے کام سمجھاتی بھی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے گھر کے اندر معاملات رکھیں تو یہ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی کا سبب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔